السلام علیکم قابل صد احترام دوستوں، تحریک مجاہدین کی دوسری قسط میں محمد پرویز منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجاہدین کے خلاف سازشوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ ابتدا میں سکھ اور پشاور کے بارکزئی سرداروں نے بعض علماء سو کی مدد سے مجاہدین پر وابی ہونے کے فتوے لگوائے تاکہ عوام کو ان سے بدظن کیا جا سکے۔ بعد ازاں انگریزوں نے بھی اپنی سازشوں کا دائرہ وسیع کیا اور یہ افواہ پھیلائی کہ مجاہدین سرحد پار سے آنے والے اجنبی لوگ ہیں۔ تاہم ان تمام پروپیگنڈوں کے باوجود مجاہدین کے عزم و استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ سن 1853 میں محکمہ کسٹمز کے دو انگریز اہلکار مسٹر کارن اور مسٹر ٹاف کالا ڈاکا ہزارہ میں حسنزئی قبیلے کی جاسوسی کے لیے بھیجے گئے۔ حسنزئی قبائل نے انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے رد عمل میں لیفٹیننٹ کرنل نیکسن ایک فوجی دستہ لے کر حسنزئیوں پر حملہ ور ہوا۔ اس جنگ میں مجاہدین نے حسنزئی قبائل کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن انگریز فوج تعداد، اسلحے اور جنگی وسائل میں کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ نتیجتاً مجاہدین اور حسنزئیوں کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی سال کنڑ سے تعلق رکھنے والے ایک مجاہد نے پشاور میں مسٹر میکسم کو اس کے اپنے بنگلے میں خنجر کے وار سے قتل کر دیا۔ ناظرین، اب آتے ہیں مجاہدین کی دفاعی حکمت عملی کی طرف۔ دفاعی نقطہ نظر کے تحت مجاہدین نے اپنا مرکز تانا سے خدوخیل منگلتانہ یعنی بنیر منتقل کر دیا۔ اس وقت مجاہدین کے امیر مولوی عنایت علی خان تھے۔ یہاں سے ان کی سرگرمیوں کا دائرہ ڈگر، بنیر، سوات، مردان اور پشاور تک پھیل گیا۔ مجاہدین کو پیر بابا کے خانوادے کے بزرگ سید اکبر شاہ کی سرپرستی حاصل تھی، جنہیں اس زمانے میں اہل سوات اپنا حکمران تسلیم کر چکے۔ سید اکبر شاہ نہایت بااثر اور عوام میں انتہائی محترم شخصیت ہے۔ یہ ایک حیران کن تاریخی حقیقت ہے کہ بر صغیر میں 10 مئی 1857 کو جنگ آزادی کا آغاز ہوا اور اگلے دن یعنی 11 مئی 1857 کو سید اکبر شاہ کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے باعث مجاہدین اس جنگ میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے جن کے ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ اس واقعے کا ذکر گزٹر آف پشاور میں بھی ملتا ہے، جبکہ مورخ اولف کیرو نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جنگ آزادی کی آغاز ہی میں سید اکبر شاہ کی وفات انگریزوں کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی ثابت ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوتی ہی نوشہرہ اور مردان میں تعینات ریجمنٹ 55 کے ہندوستانی سپاہیوں نے انگریز حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دی، مگر افسوس اس عظیم جدوجہد میں بھی غداری اپنا کردار ادا کر چکا۔ فتح خٹک نے انعام و اکرام کے لالچ میں باغی سپاہیوں کی منصوبہ بندی کی خبر پہلے ہی انگریزوں تک پہنچا دی تھی۔ اس کے باوجود یہ نوجوان سپاہی اپنے اسلحے سمیت سوات کی جانب روانہ ہو گئے تاکہ وہاں پہنچ کر آزادی کی جدوجہد کو مزید منظم کر سکے۔ انگریز کمانڈر مسٹر نکلسن نے ان کا مسلسل تعاقب کیا۔ راستے میں خونریز جھڑپیں ہوئی جن میں تقریباً 150 نوجوان شہید ہوئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے، لیکن شدید جانی نقصان کے باوجود تقریباً 500 باغی سپاہی ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے سوات پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت سید اکبر شاہ کے انتقال کے بعد سوات میں عبدالغفور المعروف اخون صاحب کی حکومت قائم تھی۔ مورخ اولف کیرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اخون صاحب کو ان نوجوانوں کی آمد سے اپنی حکومت خطرے میں محسوس ہوئی۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں یہ باغی سپاہی سید اکبر شاہ مرحوم کے صاحبزادے کو دوبارہ سوات کا حکمران نہ بنا دے۔ اسی خدشے کے باعث اخون صاحب نے انہیں دوبارہ پناہ دینے سے انکار کر دیا اور یوں آزادی کے متوالے سوات سے بھی نکال دیے گئے۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر سید میر بادشاہ بخاری نے بھی گزٹر آف پشاور اور اپنی کتاب تحریک مجاہدین میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اخون صاحب اور انگریز حکومت کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ اس دعوی کے ثبوت کے طور پر وہ اخون صاحب کے بڑے صاحبزادے عبدالحنان کے اس خط کا حوالہ دیتے ہیں جو اس نے 22 فروری 1885 کو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر کے نام لکھا تھا۔ اس خط کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واضح رہے کہ حکومت برطانیہ اور میرے والد کے درمیان ماضی میں دوستانہ تعلقات قائم تھے۔ تقریباً 24 سال قبل میرے والد نے برطانوی حکومت کے ساتھ بنیر کی سرحد پر ایک معاہدہ کیا تھا اور آج تک دونوں فریق اس معاہدے کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو ایک نہایت تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کو جتنا نقصان بیرونی دشمنوں نے نہیں پہنچایا، اس سے کہیں زیادہ نقصان اقتدار، دولت اور ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ہی لوگوں کی غداری، سازشوں اور جاسوسی نے پہنچایا۔ یہی وہ زخم تھے جنہوں نے امت کی طاقت کو اندر سے کمزور کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ کا یہ سبق آج بھی ہمارے معاشرے میں مختلف شکلوں میں دہرایا جا رہا ہے۔
جب کوئی قوم اپنے اجتماعی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دینے لگے تو اس کی کمزوری کا فائدہ ہمیشہ دشمن اٹھاتا ہے۔ اگلی قسط تک خدا حافظ۔